أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق اللہ العظیم. واجب الاحترام گرامی قادر معزز سامعین حضرات، آج کا بیان حضرت ذو النون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حالات زندگی اور ان کے مناقب میں متعلق ہے. آپ سلطان معرفت اور بحر توحید کے شناور تھے اور عبادت اور ریاضت سے مشہور زمانہ ہوئے، لیکن عجیب بات ہے کہ اہل معرفت ہمیشہ آپ کو بے دین ہی کہہ کر آپ کی بزرگی کی عظمت کے منکر رہے ہیں، اور آپ نے بھی کبھی کسی پر اپنے اوصاف کا اظہار نہیں فرمایا، جس کی وجہ سے تا حیات ہی آپ کے حالات پر پردہ پڑا رہا. آپ کے طائب ہونے کا واقعہ بھی ایک عجیب و غریب ہے، اور وہ اس طرح کہ کسی نے آپ کو اطلاع دی کہ فلاں مقام پر ایک نوجوان عابد ہے، اور جب آپ اس سے نیاز حاصل کرنے پہنچے تو دیکھا کہ وہ ایک درخت پر الٹے لٹکا ہوا ہے اور اپنے نفس سے مسلسل کہہ رہا ہے کہ جب تک تو عبادت الہی میں میری ہم نوائی نہیں کرے گا میں تجھے یوں ہی اذیت دیتا رہوں گا حتیٰ کہ تیری موت واقع ہو جائے. اس واقعے کو دیکھ کر آپ کو اس پر ایسا ترس آیا کہ رونے لگے. تو نوجوان عابد نے پوچھا کہ یہ کون ہے جو ایک گناہ گار پر ترس کھا کر رو رہا ہے؟ یہ سن کر آپ اس کے سامنے جا کر سلام کیا اور مزاج پرسی کی. اس نے بتایا کہ چونکہ یہ بدن عبادت الہی پر آمادہ نہیں ہے اس لیے یہ سزا دے رہا ہوں. آپ نے کہا کہ مجھے تو یہ گمان ہوا کہ شاید تم نے کسی کو قتل کر دیا یا گناہ عظیم سرزد ہو گیا ہے، اس کو بہت بڑا گناہ تصور کرتے ہو. آپ نے فرمایا کہ تم واقعی بہت بڑے زاہد ہو. اس نے جواب دیا کہ اگر تم کسی زاہد کو دیکھنا چاہتے ہو تو سامنے پہاڑ پر جا کر دیکھو. چنانچہ جب آپ وہاں پہنچے تو ایک نوجوان کو دیکھا کہ جس کا ایک پیر کٹا ہوا ہے اور باہر پڑا ہے اور اس کے جسم میں کیڑے پڑے ہوئے ہیں. جب آپ نے صورتحال معلوم کی تو اس نے بتایا کہ ایک دن میں اسی جگہ مصروف عبادت تھا کہ سامنے سے ایک عورت گزری جس کو دیکھ کر شیطان نے مجھے فریب میں مبتلا کر دیا اور میں اس کی طرف چلا. غیب سے ندا آئی کہ اے بے شرم، 30 سال اللہ کی عبادت اور اطاعت میں گزار کر آج شیطان کی عبادت کرنے چلا ہے. لہٰذا میں نے اسی وقت اپنا ایک پاؤں کاٹ دیا، اس لیے کہ گناہ کی طرف جانے کے لیے پہلا قدم یہی اٹھا تھا. اللہ! یہ دونوں چیزیں دیکھ کر حضرت کو بڑی عبرت اور نصیحت آئی اور فوراً توبہ کی اور توکل پر اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کر لیا. اس کے بعد آپ جنگل کی طرف نکل گئے. آپ کے کچھ پرانے دوست وہاں مل گئے. اتفاق سے وہاں ایک خزانہ دفن تھا جو برآمد ہوا، جس میں ایک ایسا تختہ تھا جس پر اللہ رب العزت کے اسماء گرامی جو ہیں وہ سارے کے سارے کندہ تھے. اور جس وقت خزانہ تقسیم ہونے لگا تو آپ نے اپنے حصے میں صرف وہ تختہ لے لیا جس پر اللہ رب العزت کے اسماء گرامی تھے. اور ایک رات خواب میں دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ اے ذو النون، سب نے دولت تقسیم کی اور تو نے ہمارے نام کو پسند کر لیا، جس کے عوض ہم نے تیرے اوپر علم و حکمت کے دروازے کشادہ کر دیے ہیں. یہ سن کر آپ شہر واپس آ گئے. آپ فرمایا کرتے تھے کہ ایک دن میں لب دریا وضو کر رہا تھا، سامنے کے محل پر ایک خوبصورت عورت نظر آئی. جب میں نے اس سے گفتگو کرنے کے لیے کہا تو اس نے کہا کہ دور سے میں نے تمہیں دیوانہ تصور کیا تھا، اور جب کچھ قریب آ گئے تو عالم سمجھا، اور جب بالکل قریب آئے تو اہل معرفت تصور کیا، لیکن اب مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم ان تینوں میں سے کچھ بھی نہیں ہو. جب میں نے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے جواب دیا کہ عالم ہوتے تو نامحرم پر نظر نہ ڈالتے، دیوانے جو ہیں وہ وضو نہیں کرتے، اور اہل معرفت خدا کے سوا کسی کو دیکھتے ہی نہیں. یہ کہہ کر وہ غائب ہوگی اور میں نے سمجھ لیا کہ یہ غیب کی جانب سے ایک تنبیہ تھی. ایک مرتبہ آپ کشتی پر سفر کر رہے تھے، کسی بیوپاری کا بہت قیمتی موتی گم ہو گیا اور سب نے آپ کو مشکوک تصور کر کے زد و کوب کرنا شروع کر دیا. آپ نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر عرض کی کہ اے اللہ، تو علیم و خبیر ہے،
تو جانتا ہے کہ میں نے کبھی چوری نہیں کی۔ یہ کہتے ہی دریا سے 100 مچھلیاں منہ میں ایک ایک موتی دبائے ہوئے نمودار ہوئیں۔ آپ نے ایک مچھلی کے منہ سے موتی نکال کر اس بیوپاری کو دے دیا۔ اس کرامت کے مشاہدے کے بعد تمام مسافروں نے معافی طلب کی۔ اس کی وجہ سے آپ کا نام ذوالنون پڑ گیا۔ ذوالنون کا مطلب ہے مچھلی والے، اور یہی لقب سیدنا حضرت یونس علیہ نبینا علیہ السلام کا بھی ہے۔ قرآن مقدس نے ارشاد فرمایا کہ وَالظَّنُّونَ اذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ وہاں یہ لفظ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، لیکن وہ حضرت یونس علیہ السلام کے متعلق ہے۔ آپ کی بہن پر آپ کی صحبت کا یہ اثر ہوا کہ ایک دن یہ آیت کریمہ تلاوت کر رہی تھی کہ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، کہ اے اللہ تو نے بنی اسرائیل پر تو من اور سلوہ نازل کیا، تو مومنین اس سے کیوں محروم ہیں؟ چنانچہ اسی وقت اللہ رب العزت نے آسمان سے ان کے لیے من اور سلوہ نازل فرما دیا۔ آپ صحرا کی جانب ایسی جگہ چلی گئیں کہ پھر کبھی پتہ نہیں چلا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نیک بندے جو ہیں ان کی اپنی بات ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت ابو جعفر آور فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں آپ کی مجلس میں موجود تھا تو آپ جمادات کی فرما برداری کے موضوع پر گفتگو فرما رہے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جمادات اہل اللہ کے اس درجہ فرما بردار ہوتے ہیں کہ اگر میں سامنے والے تخت سے یہ کہہ دوں کہ پورے مکان کا چکر لگا لے تو وہ ہرگز دریغ نہیں کر سکتا۔ یہ کہتے ہی سامنے والا تخت جو ہے پورے مکان کا چکر لگا کر اپنی جگہ پر واپس آ گیا۔ اس واقعے کو دیکھ کر ایک نوجوان ایسے اس پر رکت طاری ہوئی کہ روتے روتے اس نے جان دے دی۔ اللہ کے نیک بندے جو ہیں ان کو اللہ رب العزت نے بڑی وسعت قلبی بھی عطا فرمائی ہے۔ آپ کا ایک ارادت مند تھا جس نے 40 چیلے نکالے تھے، 40 حج کیے تھے، 40 برس سویا نہیں اور مراقبہ کرتا رہا۔ اس نے ایک دن عرض کی کہ اتنی عبادت اور ریاضت کے باوجود آج تک اللہ تعالیٰ مجھ سے کبھی ہم کلام نہیں ہوئے اور نہ کبھی رموز خداوندی مجھ پر منکشف ہو سکے ہیں۔ لیکن نعوذ باللہ یہ اللہ تعالیٰ کا شکوہ نہیں بلکہ اپنی بد نصیبی کا اظہار کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا رات کو خوب پیٹ بھر کر کھانا کھاؤ اور عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جاؤ۔ اس نے کھانا تو کھا لیا لیکن نماز چھوڑنے کو دل نہیں کیا، اس لیے کہ بزرگ تھے، تو نماز پڑھ کر سو گیا۔ خواب میں حضور فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت تمہیں سلام کے بعد یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہماری بارگاہ سے نا امید لوٹنے والا نا مراد نہیں ہو سکتا۔ میں تیری 40 سالہ ریاضت کا صلہ ضرور دوں گا، لیکن ذنون کو ہمارا یہ پیغام پہنچا دینا کہ ہم تمہیں شہر بھر میں اس لیے ذلیل کریں گے کہ تم پھر کبھی ہمارے دوستوں میں سے کسی کو فریب میں مبتلا نہ کر سکو۔ اور جب اپنا خواب حضرت ذنون کو سنایا تو ان کی آنکھوں سے مسرت کے آنسو نکل آئے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ واقعات تو اور بھی بہت ہیں آپ کی زندگی کے، آپ نے زندگی کے اندر ایسے ایسے کرامتیں کی ہیں، ایسے ایسے حالات سے گزرے ہیں کہ بندہ حیران رہتا ہے کہ کس طرح اللہ رب العزت کے نیک بندے نے اپنی زندگی گزاری ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ دوران سفر ایک برف پوش صحرا میں سے گزرا تو میں نے ایک آتش پرست کو دیکھا کہ وہ دانے بکھیر رہا ہے۔ میں نے اس کی وجہ دریافت کی تو اس نے کہا کہ ایسی حالت میں چونکہ پرندوں کو کہیں سے دانہ میسر نہیں آتا اس لیے ثواب کی نیت سے دانہ بکھیرا۔ میں نے کہا کہ اس کے یہاں غیر کی روزی تو ناپسندیدہ ہے، تم تو غیر مسلم ہو، لیکن اس نے عرض کیا کہ میرے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ میری نیت ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میں نے اس آتش پرست کو ایام حج میں نہایت ہی ذوق و شوق کے ساتھ طواف کعبہ میں مصروف دیکھا۔ طواف کے بعد اس نے مجھ سے کہا کہ آپ نے دیکھا کہ میں نے جو دانہ بکھیرا تھا اس کا ثمر کتنی بہتر شکل میں اللہ رب العزت نے مجھے عطا فرما دیا۔ یہ سنتے ہی میں نے پرجوش لہجے میں اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ تو نے 40 برس آتش پرستی کرنے والے کو چند دانوں کے عوض اتنی عظیم نعمت عطا فرما دی۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے آواز آئی کہ ہم اپنی مرضی کے مختار ہیں، ہمارے امور میں کسی کو مداخلت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ منقول ہے کہ موت کے قریب لوگوں نے سوال کیا کہ آپ کی کسی چیز کو طبیعت چاہتی ہے؟ تو فرمایا خواہش صرف یہ ہے کہ موت سے قبل مجھے آگاہی نصیب ہو جائے۔ آپ کے انتقال کی رات 70 اولیاء کرام نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیارت کی
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں خدا کے دوست حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں خدا کے دوست ذوالنون مصری کے استقبال کے لیے آیا ہوں۔ انتقال کے بعد لوگوں نے آپ کی پیشانی پر یہ کلمات لکھے ہوئے دیکھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا دوست ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں مر گیا ہے۔ اللہ، جس طرف سے آپ کا جنازہ گزر رہا تھا وہاں مسجد میں مؤذن آذان دے رہا تھا۔ جس وقت اس نے اشہد اللہ الہ الا اللہ کہا تو آپ نے شہادت والی انگلی کھڑی کر دی، جس کی وجہ سے لوگوں نے یہ خیال کیا کہ شاید یہ زندہ ہیں۔ جب جنازہ رکھ کر دیکھا تو وہ تو فوت ہو چکے تھے، اور انگشت والی انگلی جو ہے، شہادت والی انگلی جو ہے، وہ اسی طرح کھڑی ہے باوجود کوشش کہ وہ سیدھی نہیں ہوئی۔ چنانچہ اسی طرح دفن کر دیا گیا۔ آپ کی یہ کرامت دیکھ کر اہل مصر جو آپ کو مسلسل اذیت پہنچاتے رہے بے حد نادم ہوئے اور انہوں نے اپنی غلطیوں سے توبہ کر لی۔ یہ اللہ کے نیک بندے حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے حالات زندگی مختصر طور پر آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اپنے ان بزرگوں کی، اپنے ان دوستوں کی کما حق ہو تابعداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَفَوِّضْ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔